بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچا خواب اور اس کی پوری تصدیق، اور اس میں دو کم سن بچے کس طرح مسلمان ہوئے اور کس طرح انہوں نے ایمان اپنے اندر سمایا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، انیس نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا کہ میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولیں کہ مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ہم اپنی قوم کفار کے پاس آئے، ان سے بات کی تو ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے اور باقی لوگوں نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان حضرات نے مجھ سے کہا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ تو اس کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے۔ اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے گا اور تم ان کی وجہ سے اجر پاؤ گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے تو طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے تو لوگ ان کی چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا کہ وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو کہ قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کئی زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن میں ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور کہا جاتا ہے کہ دیہات کے
لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں سے یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ پانچویں تھے یا اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے سلام لانے کا اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید یہ خوف جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں ڈالنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کو بھی متوجہ کرتے تھے اور اللہ کے دوزخ کے عذاب سے بچاتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یقین ہو گیا کہ جہنم سے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ پیارے دوستو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو